میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے تمام جسمانی عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی بھی جسمانی عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ ایک روزے دار کی روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت میں ایک واضح اور امتیازی فرق ہونا چاہیے۔ روزے کو عربی میں الصوم کہا جاتا ہے اور صوم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا رک جانا۔ کسی بھی روزے دار کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک کھانے پینے اور تمام ایسی اشیاء جن سے روزہ ٹوٹے ان سے اجتناب کرنا، ان سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس کس پر فرض ہے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ روزے کی فرضیت کس کس شخص پر ہے۔ تو روزہ ہر ایک عاقل یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ کسی ذہنی معذوری میں مبتلا نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہو۔ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان ہو، بچہ نہ ہو۔ ہر ایک عاقل اور ایک بالغ شخص پر بحالت صحت میں فرض ہے، مطلب یعنی کہ ایک صحت مند نوجوان پر فرض ہے۔ اگر کوئی عاقل اور بالغ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، یہاں تک کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ اپنے روزوں کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہیں امت محمدیہ پر۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو میں نے ان کی جو اس کی 4 وجوہات ہیں وہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے برائیوں سے، گناہوں سے، جہنم کی آگ سے۔ جو روزہ دار ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ان تمام برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ جب وہ برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس طرح وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ دوسرا روزے کا جو مقصد ہے وہ ایک عظیم جسمانی اور روحانی ریاضت ہے، جس کے بعد جو ہے انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، اسی لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مقصد روزے کا ہے جنت میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ قیامت روزے دار ہی گزریں گے۔ چوتھا مقصد ہے روزے کا رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطاری کے ٹائم رد نہیں کی جاتی۔ تو جو بھی روزے دار افطاری کے ٹائم اللہ سے اپنی دعا مانگے گا، اپنی خواہشات کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کی دعا کو رد کرے۔ وہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھا مقصد ہے دعاؤں کی قبولیت۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع سے دعا مانگیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، کسی اور کے سامنے کہنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آگے بیان کریں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اس کو مانگے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ان معلومات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔